اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موونگ فارورڈ سو نائسلی، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ہم اپنے زندگی کے اندر چینجز لا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ ہم سنتے رہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اپنے آپ کو بدلے نہ۔ جو بھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اپنی سوچ میں فرق پاتا ہے، اپنے رویے میں فرق پاتا ہے، اپنے دل کی حالت میں فرق پاتا ہے، اپنے سوچنے کے انداز میں فرق پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ اینک لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ وہ چیزوں کو صحیح اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ہوتی ہیں، اس کو الٹ نہیں نظر آتا۔ جیسے دنیا دار بندے ہوتے ہیں نا، اگر ہم دنیا دار بن جائیں اور بس وہی کام کریں جو جس سے دنیا خوش رہے، تو پھر آپ حقیقت کو حقیقت نہیں دیکھتے۔ آپ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ صحیح نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور جو صحیح چیزیں وہ غلط نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جو بندہ قرآن کی اینک لگا لیتا ہے نا اپنے دل کو، تو پھر اس کو حق حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کریں، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق حق کر کے دکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل باطل ہی دکھا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں، اس سے دور رہیں۔ ٹھیک، چلیے آج ہم اپنی آیہ نمبر 18 اور 19 پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ آل عمران کی۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہدہ، گواہی دی، شین ہا دال اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اللہ، اللہ نے کس چیز کی گواہی دی؟ انہو، یہ دو چیزیں ہیں، انا اور ہو۔ انا کا مطلب کہ بے شک، ہو وہ یعنی اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، یہ جو برحق کی چیز ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ برحق الا سوائے ہوا اس کے، کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق۔ یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ والملائکۃ، اور فرشتے۔ ملائکہ کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ لام کاف۔ الکا کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی کرنا۔ تو ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ پیغام رسانی کرنے والے، اور ملک اس کی واحد ہے۔ ٹھیک، وہ اور الو، الو جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے والا یا والے، یہ تو جمع ہے نا تو والے ہے۔ الی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا، الو اور الی کا ورڈ آپ کو نظر آتا ہے والے کا معنی دیتا ہے۔ اولو العلم، علم والے، عین لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، نالج کو کہتے ہیں علم۔ قائمن، قائم فاعل یعنی قائم رکھنے والا ہے، بالقسط عدل کو، قاف سین طا اس کا روٹ لیٹر ہے، قسط عدل کو کہتے ہیں۔
لا نہیں الہ کوئی الہ، کوئی الہ، اور بریکٹ میں لکھیے برحق، تو آپ کو یاد رہے گا، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اتنے سارے الہ تو بنائے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ الہ تو بہت سارے ہیں، کسی نے بندوں کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے پیغمبروں کو الہ بنایا ہوا ہے، کسی نے لکڑی کے پتھروں کے بتوں کو الہ بنایا ہوا ہے. تو آپ کہیں گے الہ تو بہت سارے ہیں. تو نہیں ہے کوئی الہ برحق، سچا الہ تو کوئی نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں اور اللہ کے سوا. تو نہیں ہے کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اور وہ کون ہے؟ العزیز، غالب ہے. عین زا، زا اس کا روٹ لیٹر ہے. عزیز کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے، ہر طرح کی قدرت، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور عزت الامتناع کیا ہوتی ہے؟ یہ طاقت ہے کہ کوئی اس کو کسی چیز سے منع نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس عزت القہر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی چلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی غالب ہے ہر چیز کے اوپر، کسی اور کا حکم اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتا. اور پھر اس طاقت، اس قدرت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ الحکیم، وہ حکمت والا ہے، وہ وزڈم والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کون سا صحیح وقت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام کیا جائے. ابھی اس کی بھی ہم آگے ایکسپلینیشن دیکھیں گے. انا بے شک، الدین، دین، دال یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اور دین ایک وے آف لائف کو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی کا طریقہ. دوسرا دین کا مطلب ہے بدلہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو جو انسان کرتا ہے نا اپنی لائف سٹائل میں، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کا کوئی ریٹرن بھی تو ہوگا نا. تو دین بدلے کو بھی کہتے ہیں. اور دین ریلیجن کو بھی کہتے ہیں، جو آپ کا مذہب ہے، آپ کا طریقہ ہے جس کو آپ نے چنا ہے. تو ان الدین، بے شک دین، ایک ریلیجن، ایک وے آف لائف، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. عندہ جو ہے نا یہ اسم ظرف مکان ہے، یعنی آپ کو بتاتا ہے کہ جگہ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسم ظرف مکان. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے. یعنی اسلام سین لام میم سے ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پورے کا پورا سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا کسی کے، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کے. اب انسان جو بھی اس کو کہا جائے گا تو وہ وہی کرے گا. جیسے اونٹ کی نکیل اپنے ماسٹر کے ہاتھ میں دے دینا، تو وہ اونٹ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے. وہ اب اس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، وہ جہاں جہاں اس کو مڑتا جائے گا وہ اونٹ ادھر ہی مڑتا جائے گا. تو مسلمان بھی وہ ہوتا ہے کہ اس کی نکیل جو ہوتی ہے اس کے رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کا رب کہتا ہے دائیں بار مڑو تو وہ مڑ جاتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے اب کھاؤ تو وہ کھاتا ہے، اب رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ ریلیجن ہے جس کو اختیار کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہی ایکسیپٹ کریں گے. وما، اور نہیں، اختلاف کیا. اختلاف یختلف، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینس آف اوپینین ہونا. تو نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے، خلفا اس کا روٹ لیٹر ہے، خا لام فا. اوکے، الذین اسم موصول ہے. اوتو، جو دیے گئے، یہ پیسو وائس ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا دروازہ کھولا گیا، اب ہمیں نہیں پتا کس نے کھولا، پر کھول دیا گیا ہے. اسی طرح اوتو، جو دیے گئے، الکتابہ، کتاب کو، کاف تابا اس کا روٹ لیٹر ہے. الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس. جیم یا حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے جا کا، اور جا کا مطلب ہے آ جانا. آ گیا ان کے پاس، العلم، العلم، العلم خاص علم کے نام، یعنی العلم کیا ہوگا؟ دین کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا جو علم ہوتا ہے نا وہ علم آ گیا. کس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا؟ بغین، باغین یا اس کا روٹ لیٹر ہے. بغین کا مطلب ہے ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی تمنا جو ہوتی ہے نا ضد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، بینہم، آپس میں.
ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ. آیات کی واحد کیا ہے؟ آیتن، اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ یا. شاباش. بآیات اللہ اللہ کی آیات سے. فإنہ تو بے شک اللہ تعالی سریع جلد لینے والا ہے الحسابی حساب کا. سریع کا مطلب سرعہ سے نا، سین رائن، آپ کہتے ہیں نا بہت ہی سرعت سے وہ چیز گزر گئی، بہت تیزی سے وہ چیز گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ جلدی لینے والا ہے حساب کا. اب یہاں پر ہم رک کے یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے. دنیا کے سارے معبود جو لوگوں نے اپنی طرف سے الہ بنائے تھے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلا وہ جھوٹے ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھیں کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کڑہاڑی رکھ دی اور ان سے کہا اس سے پوچھو. انہوں نے کہا کہ کس نے توڑے ہمارے خدا؟ انہوں نے کہا یہ بڑا جو ہے اس کی کندھے پہ پڑی ہے کلہاڑی، اسی سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بولتے نہیں؟ تو ایک دم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور ان کو ایک دم یہ شعور ہوا کہ اگر یہ بول نہیں سکتا تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خالق مالک مدبر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ پھر ان کا تکبر جو ہے وہ واپس پلٹ آیا اور انہوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں کیا کہا، چلو سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے خداؤں کی جو ہے نا حفاظت کرو اور جمے رہو ان کے اوپر. تو یعنی آپ مختلف سٹوریز میں دیکھیں نا کہ جن انسانوں کو لوگوں نے الہ بنایا. آپ دیکھیں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اچھا تو کہاں گیا؟ مر گیا، اور کتنی ذلت کی موت مرا، اتنا یعنی اپنے سارے لوگوں کو بھی لے کر مرا. یعنی کہ اکیلا مر جاتا، اپنی ساری فوج کو سارے جتھے کو لے کر آیا اور درمیان میں سمندر کے پہنچا اور ڈوب گیا اور مارا گیا. ختم. الہ تو وہ ہے جس کو کوئی موت نہیں ہے، یعنی ہم اس کی عبادت کریں گے جو الحی القیوم ہے، وہی الہ ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے جو لوگوں نے لکڑی کے، بت کے، کسی انسان کو، کسی حیوان کو، یعنی گائے کو بھی پوجتے ہیں تو اس کو باقی لوگ ذبح کر کے کھا رہے ہیں. جسٹ امیجن، یعنی کتنا انسان کی عقل کمتر اور گھٹیا ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جانور جو پیدا کیے ہیں اس کو سرو کرنے کے لیے وہ انہی کی عبادت کرنے لگ جائے. کتنا کوئی انسان کی عقل گر سکتی ہے نا اس حد تک. تو اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ الہ برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور کون یہ گواہی دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گواہی پر، اور ان کی معتبر گواہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہمارے کرامن کاتبین بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے. یہ نہ ایک گھڑی آگے جاتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے جاتے ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے ملائکہ، اور اللہ تعالیٰ نے کن کو جوڑا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، یعنی یہ اولو العلم کو ایک عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے ملائکہ کو مینشن کرنے کے بعد علم والوں کو مینشن کیا کہ ان کی گواہی بھی یہی ہے کہ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. علم میری پیاری بہنوں بہت بڑی چیز ہے. علم کی وجہ سے انسان دنیا کے دھکے نہیں کھاتا، غلط فیصلے نہیں کرتا، اور توحید کا علم سب سے بڑا اور سب سے اشرف علم ہے، سب سے زیادہ. کیونکہ اس پہ اللہ کی گواہی ہے. اس کی بیس کے اوپر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں نا کہ جو ایتھیسٹ ہیں یا کوئی اور دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس وقت مشکل کا وقت آتا ہے نا وہ اپنے خداؤں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ اگر کوئی دنیا میں ان کو دھوکہ دے جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ بر صغیر میں اس کی جائیداد تھی، وہ بہت لڑی اس کے لیے کہ وہ میری ہے. اور جب اس کو یہ اطلاع آئی کہ آپ مقدمہ ہار گئی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو اس بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے مار دیا. کسی بندے کا پتہ چلا کہ اس کا یہ بزنس جب یہ دنیا میں آ رہا تھا، یہ چینجز
فائنینشیل چینجز آ رہی تھیں، تو ریسیشن میں وہ بندے کو پتہ چلا کہ اس کے تو پیسے ڈوب گئے ہیں اور اتنے ملین ڈوب گئے ہیں اور 1 ملین رہ گیا کہ کتنا، تو اس نے اپنے آپ کو مار لیا. یعنی اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ جس اللہ نے پہلے دیا تھا وہ بعد میں بھی دے دے گا، اور تھوڑا سا تو پڑا ہوا ہے. اور وہ خاتون جو ایک دم مایوس ہوئی، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو جاتی آتی رہتی ہیں. تو اصل میں تو ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی چیزوں کے لیے شروع کریں یا چیزوں کے لیے وقف کریں. تو جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی کیا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، وہ اس طرح کی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں اور دنیا کے لیے اپنی جان کو برباد کر لیتے ہیں، دنیا میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن جن کو توحید کا پتہ ہوتا ہے ہمارا ایک رب ہے، اسی کو ہم نے خوش کرنا ہے، اسی کو ہم نے راضی کرنا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایات پر ہم نے عمل کرنے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو جب وہ ہم کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی لینا دینا نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، لیکن اس کی محبت ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہمیں بتاتا ہے اور وہ ہم پر لازم کر دیتا ہے تاکہ ہم ایک حکم سمجھ کے وہ کر لیں. اگر وہ ہماری سوچ پہ چھوڑ دیتا اور کہتا چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، تو ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے. لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی محبت ہے کہ اس نے اس کا حکم دے دیا، کہا یہ میں نے حکم دیا ہے تم نے کرنا ہے، اور وہ حکم اللہ کے فائدے کا نہیں ہمارے فائدے کا ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، یہ کتنی پیاری چیز ہے. اور یہ کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ملک الملیک ہے. جو چیز ہمیں چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، زندگی چاہیے، پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، سب کچھ اس کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ کے ہاتھ میں عزت اور اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے. تو اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوگا تو ہم صرف ایک رب سے مانگیں گے، ایک رب سے مانگیں گے. اور ایک رب کو خوش کرنا بہت آسان ہے میری پیاری بہنوں. یہ دنیا میں جب ہم الہ بناتے ہیں نا، جھوٹے الہ، یعنی ہمارے دل کے اندر کتنے ایک بت پڑے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں. باہر تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر بت کون کون سے پڑے ہیں؟ فیشن کا بت پڑا ہوا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا جی، نہیں ٹوٹتا. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا حکم ایسے مانا جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ہو. اگر قمیضیں چھوٹی ہو گئی ہیں، بازویں ننگی ہو گئی ہیں، گلے بڑے ہو گئے ہیں، شلواریں آ کے اور آدھی ٹانگوں تک رانے نظر آ رہی ہیں، فیشن یہ کہہ رہا ہے تو میں یہ کر کے ہی چھوڑوں گی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں کوئی بیکورڈ نہیں ہوں، میں کوئی الٹریٹ نہیں ہوں، مجھے سارے زمانے کی اونچ نیچ کا پتہ ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے. اب میں کوئی بے وقوف لگوں کہ میں پوری شلوار پہنوں اور لمبی قمیض پہنوں اور اپنے جسم کو ڈھکوں؟ یعنی بت ہے یہ اندر. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی ہم بات مان رہے ہوتے ہیں نا، وہی ہمارا الہ ہوتا ہے. اور جب کووڈ آئے تو آپ دیکھیں کہ کیسے منہ ڈھکتے ہیں، یعنی کبھی اللہ کے حکم کی وجہ سے تو نہیں ڈھکا ہوگا. اور جب سردی آئے تو کیسے سر کان گردن لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ تو موسم کی وجہ سے مارے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو کہا نہیں میرا تو دم گھٹتا ہے، میں نہیں کر سکتی، سر نہیں ڈھانپ سکتی، میرا چکر آ جاتے ہیں مجھے. یعنی جب سردی پڑ رہی ہے اور آپ کو لا محالہ جو ہے نا اپنا سر ڈھانکنا پڑ رہا ہے، اپنے منہ کو ڈھانپنا پڑ رہا ہے یا کووڈ کی وجہ سے، تو پھر تو آپ دنیا کی اور حالات کی باتیں مان رہی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھلے کے لیے کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے نہیں کیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے دل کے اندر کون کون سے الہ بیٹھے ہوئے ہیں. الہ ناحق، جھوٹے، ہمیں نقصان دینے والے. دوسرا الہ دولت کا الہ ہوتا ہے، یعنی بزنس چل رہا ہے تو اب مارو گولی کے کوئی اور بھی بات ہم نے سننی نہیں ہے، ہمارا بزنس چلنا چاہیے. میٹنگز چل رہی ہیں، ادھر سے ادھر جانا ہو رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں مس ہو رہی ہیں، نمازوں پہ نمازیں مس ہو رہی ہیں. لیکن کون سا الہ بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر؟ دولت کا الہ بیٹھا ہوا ہے نا. وہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اب یہ مس نہیں ہونا چاہیے، یہ کلائنٹ بہت بڑے ہیں،
یہ ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے، یہ انویسٹرز بہت بڑے ہیں، یہ نہیں ہاتھ سے جانے چاہیے. تو میری پیاری بہنوں، we need to understand that we need to look inside our hearts what kind of ilahs are sitting in there. We need to break those. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے نا ان کے سر اور ان کے بازو اور زور زور سے مارے تھے ان کے اوپر کلہاڑے، ایسے کلہاڑے ہم کو مارنے پڑیں گے ورنہ یہ دل سے نہیں نکلتے. تو اصل میں تو اللہ کی گواہی کیا ہے کہ اصل برحق الہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بات ماننی چاہیے. اور اس پہ گواہی کس کی پڑی؟ ملائکہ کی. اور عزت کن کو ملی؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی عزت سے ان کا نام بھی اس پہ مینشن کیا کہ علم والے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے رب کو پہچاننا ضرور چاہیے. اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی جو ہے نا وہ الہ نہیں ہے، اور کیا ہے؟ قائما بالقسط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے ہر طرح کے نظام کو، لیکن کس طرح؟ بالقسط، عدل کے ساتھ. یعنی دنیا میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی حکومت نہیں چل سکتی ظلم کے ساتھ. یعنی اگر کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں نا تو حکومت چلتی رہے گی، لیکن جب ظلم کیا جائے گا نا اور عدل سے ہٹ کے بات کی جائے گی تو ایک دم ریولوشن آ جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نظاموں کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کو چلا رہا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں یا کونی احکامات ہوں یا ہماری تقدیر کے احکامات ہوں. ہمارے تقدیر میں بھی جو چیزیں آتی ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عدل پر مبنی ہے، عدل کے ساتھ قائم. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اور بندوں کے معاملات کے فیصلے میں ازل سے انصاف کے ساتھ متصف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کا کام کرتا ہے. جب وہ ہمیں کسی کا حکم دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے تو بھی اس کا راستہ صراط مستقیم ہے. اگر وہ کسی کی پیدائش کرتا ہے، کسی کی تقدیر مقرر کرتا ہے تو وہ بھی عدل پر مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر توحید کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ برحق نہیں ہے اور وہ زبردست غلبے والا اور ساتھ میں حکمت والا ہے. اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، ساری طاقت ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی مہلت اور دے دی گئی تو یہ سبق سیکھ جائے گا. اس کی زندگی میں یہ واقعہ اگر آ گیا تو یہ ایک دم ٹھٹک جائے گا اور اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے گا. آپ نے دیکھا ہماری زندگی میں کس طرح کے واقعات ہوئے، یہاں تک جو ہم قرآن پڑھنے تک پہنچے ہیں تو کیا ہوا ہمارے ساتھ. یعنی کون سی چیز نے ہمیں دھکیلا قرآن کی طرف، کون سا ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا کر دی کہ قرآن کی بات ہم نے سننی ہے، قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی اور ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی کی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا تو اپنے عزیز ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری پکڑ کب کا کر چکا ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. میری پیاری بہنوں، جب ہمیں طاقت اور اتھارٹی ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی جب ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو ہم اتنا ظلم کر جاتے ہیں، حکمت سے کام نہیں لیتے. ہم اس وقت اتھارٹی کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا ہمیں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ تو کسی کی مثال نہیں جوڑ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز بھی ہے، اتھارٹی ہے اس کے پاس، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی اتھارٹی بھی اس کی حکمت کے تابع ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اب اس وقت دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، یہودیت، نصرانیت، دہریت، بدھ مت، سکھ، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت، یعنی دیر آر ڈفرینٹ ویز آف لائف. مختلف ادیان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کون سی چیز قبول ہوگی؟ وہ ہے اسلام. اور اسلام میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، انکار نہیں کرتا. یہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا کہ مجھے یہ چیز آپ کی اچھی لگی ہے، یہ والا حکم اور یہ والا حکم میں نہیں کر سکتا. نہیں، وہ ایک طرح سے ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور اسلام ہی وہ دین ہے جس میں
دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں جی، باقی ادیان بھی تو ایسے ہیں۔ اگر آپ ریسرچ کریں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کتنی کنفیوژن ہے اور کتنی مس گائیڈنس ہے۔ ان ادیان میں کمپلیٹ گائیڈنس آف لائف نہیں ہے، یعنی مختلف وقت میں اگر آپ کو کوئی حالات ایسی آ جاتے ہیں تو آپ کو ایسی گائیڈنس نہیں ملتی جو قرآن کی گائیڈنس مل جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو گائیڈنس ملتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ حیران پھرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہر چیز کی گائیڈنس دی ہے، یعنی کیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا، لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنے رب کے ساتھ معاملات، پیسے کے ساتھ معاملات، اپنی ذات کے ساتھ معاملات، ہر چیز کی گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ اور یہ اسلام تمام انبیاء، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے، اس کے بعد آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا، جب ان کو جو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کے جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف کیوں کیا آپس میں؟ کس بات پہ ان کے ڈفرینسز ہیں؟ یعنی دین تو ان کو بھی دیا گیا تھا، احکامات تو ان کو بھی دیے گئے تھے، گائیڈنس تو ان کو بھی دی گئی تھی، تو ان کے آپس میں اتنا اختلاف کیسے ہو گیا؟ بغیم بینہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا تھا، اختلاف تو ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپس میں بغی یعنی حسد اور بغض اور اناد اور دنیاوی فائدے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں، اور دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ دین تو ان کا ایک ہی تھا، یہ تو ایک ہی انبیاء کی لڑی سے جڑے ہوئے تھے ان کی، یعنی اوپر سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور پھر اس کے بعد سارے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے پاس آئے ہیں، تو ان کے پاس تو بہت زیادہ پیغمبر تھے، دین کا علم تو ان کے پاس تھا، لیکن ان کے آپس میں اختلاف اور نفرت اور کیا ہوا؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی جھاڑنے کی وجہ سے، اور دنیاوی فائدوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات سے کفر کرے گا، اس کا انکار کرے گا، اور اس کو نہیں مانے گا، اسلام کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جھک جاؤ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا، کویشچن نہیں کیا میری بیوی اور بچے کو وہاں کیوں چھوڑنا ہے، مجھے آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، مجھے یہاں پر یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، مجھے اتنا ٹریول کیوں کرنا ہے، میں نے یہ احکام کیوں مانے، ٹھہرے مجھے اس کی لاجک بتائیں، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا، میں نے کوئی کویشچن نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ جو مجھے حکم دیتے جائیں گے میں قبول کروں گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، یعنی زبردستی جھکائے جانے سے پہلے ہم اپنی مرضی سے جھکیں تو وہی مزے کی بات ہوتی ہے نا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ کتنی دیر رہ گئی ہے، ذرا یہ سوچیں نا، ہماری زندگیاں اس وقت تو زندگی کا سپین جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہو گیا ہے، بہت جوانی میں لوگ مرنے لگ گئے ہیں، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تو 50-60 سال کی لائف سپین ہے نا، تو یعنی کتنی ہماری زندگی ہے، اس میں ہم کیا کر لیں گے، کیا اکٹھا کر لیں گے دنیا کو، اور اگر اکٹھا کر بھی لیا تو کون سا ہم قبر کے اندر لے جا سکتے ہیں، کتنا ہی ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں ہمارے پاس، ہم لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں، لمیٹڈ کھا سکتے ہیں، لمیٹڈ سیر کر سکتے ہیں، لمیٹڈ سو سکتے ہیں، لمیٹڈ جاگ سکتے ہیں، ہر ابیلٹی لمیٹڈ ہے۔ ہمیں کوئی کھانا کتنا بھی پسند ہو لیکن ہم اتنا ہی کھائیں گے نا جتنا پیٹ برداشت کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے، ہے نا۔ تو یہ اگر ایک بات سمجھ آ جائے نا کہ ہم کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں، تو پھر اور حساب تو آنے والا ہے سر کے اوپر، وہ دن تو آنے والا ہے، تو پھر انسان ایک دم ہوش میں آتا ہے، ٹھٹکتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے دل کے اندر جو بھی جھوٹے لا بیٹھے ہیں میں نے ان کو گرانا ہے، تاکہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اور پھر
جو حساب کا دن ہو اس دن میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اتنی بڑی خلقت جب قیامت کے دن کھڑی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے دینا کہ ہم وہاں پر بیٹھ جائیں. کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اتنا پسینہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، وحشت ہوتی ہے، تنگ جگہوں سے وحشت ہوتی ہے. دعا مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے ہم کو محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، بہت بہت بڑا دن ہے، بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے. اور جب ہم کلمہ پڑھیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سچ میں کہہ رہے ہوں اور واقعی تو ہی برحق ہے، الہی برحق ہے. چلے میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ باذن اللہ پھر ملاقات ہوئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.